آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ گورنمنٹ والے جو ہیں وہ سولر پہ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں، جب کہ ہم نے پیسے لگا کے اپنے چھتوں پہ سٹرکچرز بنائے ہیں، اتنا مہنگا سولر پینل لگوایا اپنے پیسوں سے، گھر ہمارے ہیں، چھتیں ہماری ہیں، اور سورج آپ کے باپ کا بھی نہیں ہے، نہ ہمارا سورج ہے، اس پہ سب کا حق ہے۔ جب ہم بجلی بنا رہے ہیں، نہ ہم سے کوئی لینا دل ہے نہ کچھ، تو آپ ہم پہ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سولر پینلز کی جو سگنیفیکنس ہے وہ ہے کیا۔ پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں اتنا انقلاب آیا ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اگر آپ ڈرون کی مدد سے کئی شہروں کی آپ ویڈیوز بنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی پلیٹس لوگوں کے گھروں میں نہیں ہیں جتنی پلیٹس انہوں نے چھتوں پہ لگائی ہوئی ہیں ایز اے سولر پینل۔ تو پاکستان میں بہت زیادہ اس کی طرف رجحان ہے، اور ہم ابھی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ویسے تو ہر سازش کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس سازش کے پیچھے وہ نہیں ہے، اس سازش کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان میں بجلی بنانے کی صلاحیت سے بہت زیادہ کم ہے، تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ اور اگر سب ہمارے پاس ہے تو دن بدن پیٹرول کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ تو اس سب کے پیچھے کیا کوئی سسٹم ہے، کیا مسئلے ہیں، یا ان سب کے پیچھے پاکستانی گورنمنٹ کا کیا ذہن ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے جو موٹر سائیکلز ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ سب کچھ ای وی کے اوپر کنورٹ کر دیں، مطلب الیکٹرک وہیکلز بنا لیں جو آج کل نکلی ہوئی ہیں، تو پاکستان کو اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا، تو اس سب کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو 2026 میں پاکستان میں ٹوٹل 34 گیگا واٹ بجلی پیدا ہوئی ہے، جس میں سے 26 گیگا واٹ بجلی صرف ان سے پیدا ہوئی ہے جو سولر پینلز لوگوں کے چھتوں پہ انسٹالڈ ہیں، جن کا یہ جو نیشنل گریڈ ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مطلب یہ گورنمنٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی لائسنس ہے، نہ یہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس دیتے ہیں۔ اور جو نیشنل گریڈ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے یا کنیکٹ ہے، ان کا بس معمولی سا شیئر ہے 1.5% کا، مطلب 1.5 گیگا واٹ بجلی وہ پیدا کرتے ہیں جو نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ تو یہ سب پاسبل کیسے ہوا؟ تو سب سے پہلا جو کردار ہے اس کے پیچھے ہوا ہے چائنا، کیونکہ چائنا ان کو خود پروڈیوس بھی کرتا ہے اور ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، ایون کہ چائنا پوری دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر ہے سولر پینلز کے حوالے سے، اور پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو امپورٹ کرتا ہے سب سے زیادہ سولر پینلز، یورپ اور برازیل کے بعد پاکستان ہی ہے جو مطلب کہ سولر پینلز منگوائی جا رہا ہے اور چائنا اسے پروڈیوس کری جا رہا ہے۔ تو پچھلے کچھ سالوں میں سولرز کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی خاصی کمی دیکھی گئی ہے۔ پہلے جو 8 سے 10 سال پہلے قیمتیں تھیں اب ان سے بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں قیمتیں۔ 2022 سے 2024 کے درمیان جو سولر پینلز آئے تھے ان کی قیمت میں 5 گنا، ابھی 2026 میں 5 گنا کمی واقع ہو گئی ہے۔ 2024 میں پاکستانیوں نے تقریباً $2.1 بلین کے جو سولر پلیٹس ہیں وہ امپورٹ کر لی تھیں چائنا سے۔ تو اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹریز لگا کے بیک اپ بنا کے کچھ لوگ وابطہ والوں کو اللہ حافظ کر دیتے ہیں کہ ہمیں بجلی چاہیے نہیں ہے آپ سے۔ تو جو بیٹریز ہیں ان میں بھی یہ چائنا کی سازش ہے، کیونکہ دنیا کی 77% بیٹریز ہیں وہ چائنا ہی بناتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو لیتھیم بیٹریز ہیں ان میں چائنا نے تقریباً 46% سے لے کے 57% تک ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کر دی، اور پاکستانیوں نے وہ بھی سواب کا کام سمجھ کے خریدی جا رہے ہیں۔ تو اب بہت کم پاکستانی ہیں مطلب کہ جنہوں نے بڑے سسٹمز انسٹال کیے ہوئے ہیں اور وہ نیشنل گریڈ سے کنیکٹ ہیں، اور وہ پاکستانی مطلب کہ وابطہ کو جو بجلی بناتے ہیں ان کو 5 سے 6 گیگا واٹ بجلی فراہم کرتے ہیں، لیکن جو باقی گیگا واٹس ہیں مطلب 21 گیگا واٹس بجلی جو بنتی ہے وہ ایسے ہی ہے، آزادی پروگرام ہے، لوگوں نے چھتوں پہ جو پلیٹس لگائی ہوئی ہیں ان سے بجلی بنتی ہے اور ان سے وابطہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندے انجوائے کر رہی ہیں اور حکومت بھی اس میں ٹانگ نہ اڑائے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر جو سولر کے سٹرکچرز لگائے جا رہے ہیں اور پاکستان کی 25 سے 30% جو بجلی ہے وہ سولر پینل سے ہی بن رہی ہے، تو اس طرح یہ ممکن کیسے ہوا؟ اس میں حکومت کی بھی تھوڑی سی مدد ہے جو انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں سولر خریدنے کی سطح جو ہے اس کا گراف بہت اوپر جا رہا ہے تیزی کے ساتھ،
کہ پاکستان خریدی جا رہا ہے. اب لوگ خریدتے ہیں اس لیے کہ ان کو بجلی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بل دینے سے ان کی جان چھوٹ جائے گی اس سے، لیکن حکومت کو تو ٹیکس چاہیے. وہ کہیں نہ کہیں سے یہ اسی جگاڑ میں ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی عوام غلط قدم اٹھائے، بلکہ صحیح بھی اٹھا لے تو وہ پکڑ لیتے ہیں کہ ہمارا حصہ کہاں پہ ہے، بتا دو ہمیں بھی. تو 2024 میں بجلی کی مانگ میں 10 سے 12% کمی ہوئی ہے، جس کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ پاکستانیوں کو اب وابڈا سے بجلی نہیں چاہیے. وہ خود ہی اپنی بجلی بنا رہے ہیں سولر پینلز کی وجہ سے، سورج کی مدد سے، اور خود ہی کنزیوم کھا رہے ہیں، خود ہی کنزیومرز ہیں، خود ہی پروڈیوسرز ہیں. تو حکومت کو پھر ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں کہ اگر پاکستانیوں کو ضرورت ہی نہ رہی بجلی کی یا انہوں نے بل سامنے نہ لیے تو ملک کا قرضہ اتاریں گے کیسے. تو اس وجہ سے کہیں یہ بھی غلط فہمی اب پھیلی ہوئی ہے کہ جتنے بھی سولر لگانے والے ہیں ہر ماہ ان کا بل آتا رہے گا یا ہر ماہ انہوں نے ٹیکس دینا ہے. تو یہ بھی ایک بہت غلط فہمی ہے اور فیک نیوز ہے جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے. تو اس میں بھی تھوڑی سی انہوں نے یہ چینجنگ کی اور بتائی واضح طور پر کہ یہ جب آپ اب نئے لوگ خریدیں گے نا، جنہوں نے بے شک نہ بھی میٹر لگوایا ہوا، جنہوں نے میٹر لگایا ہوا ہے ان کا تو ویسے مائنس میں بل آتا ہے نا. تو اب جب بھی آپ خریدیں گے پلیٹس تو 1 kV کے اوپر آپ کو 1000 روپیہ دینا پڑے گا. اگر 5 kV کی پلیٹ ہے تو آپ کو 5000 دینا پڑے گا، لیکن وہ ایک ہی دفعہ، بار بار آپ کو یہ نہیں کہ ہر ماہ اس کا بل آئے گا یا اس کا ٹیکس آئے گا. تو یہ بھی ایک بہت مسکنسیپشنز ہیں جو عوام میں پھیلی ہوئی ہیں. 2015 میں جو نیٹ میٹرنگ تھی ان میں جو شارٹ فال ہوا تھا الیکٹریسٹی کا وہ تھا 4000 میگا واٹ. تو اب انہوں نے یہ سسٹم کر دیا تھا کہ 2024 میں جب شارٹ فال ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ جنہوں نے بھی سولرز لگوائے ہوئے ہیں ان کو 1 kV کے اوپر 27 روپے دینے پڑتے تھے، اور وہ اس لیے ان کو لائسنس بھی دیتے تھے اور گرین میٹر بھی لگوا لیتے تھے پھر بندے 27 روپیے پر kV کے اوپر. تو ایسے تو اب انہوں نے جتنی تعداد بڑھ گئی ہے لوگوں کی سولر پینلز کی طرف، جتنا رجحان لوگوں کا بڑھ گیا، یہ دیکھتے ہوئے حکومت نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ 1 kV کے اوپر آپ 1000 روپیز دیں گے، لیکن وہ ایک ہی دفعہ دینے ہیں اور آپ کو پھر لائسنس بھی ملے گا. تو وہ پہلے لائسنس دیتے تھے آپ کو 7 سال کا، لیکن اب آپ کو لائسنس ملے گا 5 سال کا، اور آپ نے 1 kV کے اوپر 1000 روپیز بھی دینے ہیں، لیکن وہ ایک ہی دفعہ دینے ہوتے ہیں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن سی بنی ہوئی تھی لوگوں میں کہ ہر مہینے دینے ہیں، اور یہ حکومت کی طرف 1 روپیہ بھی آپ کا چلا جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا، جا سکتا ہے آ نہیں سکتا. تو اس لیے حکومت کی طرف جو پہلے آپ کے پیسے چلے جاتے تھے، جو آپ نے گرین میٹرز لگائے ہوئے ہیں، آپ کا بل مائنس میں آتا ہے، آپ کی بجلی وہاں پہ جا رہی تھی، تو وہ اب سسٹم انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے. آپ کو اب پے کرنا پڑے گا. تو یہ ٹینشن ہی لینی ہے آپ نے، ایک دفعہ پے کریں اور بلوں سے جان چھڑوا لیں. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یونٹ ٹو یونٹ لوگ کر لیتے تھے کہ مطلب کہ ہم 1 یونٹ پروڈیوس کریں گے، وہ ہم وابڈا کو دے کے جو وہ ہم 1 یونٹ دیتے ہیں اسے مینیج ہو جائے گا اور بل 0 آئے گا. لیکن اب نہیں. تو بہت ساری چیزوں میں پاکستان آگے بھی ہے اور بہت ہی زیادہ چیزوں میں پاکستان ابھی پیچھے ہے، بہت زیادہ پیچھے ہے. تو ابھی ٹیکس اگر کم ہو جائیں تو پاکستانی عوام کو بھی تھوڑا ریلیف ملے گا، لیکن حکومت کو کوئی کہہ سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کا دماغ درست کرے، اور آپ اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.